الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، طلبہ عزیز اور مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، یہ مجلس بہت مبارک ہے جس میں قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ معتبر، مستند اور صحیح کتاب جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں، اس کی تکمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے سبھی احباب فضلاء جنہوں نے پورے سال یہ کتاب پڑھی قابل مبارکباد ہیں۔ اسی طرح جن اساتذہ کرام نے کتاب پڑھائی وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی اس کتاب کی برکات سے ان سب کو اور ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم محدث ہیں، بلکہ محدثین میں ان کو امتیازی مقام حاصل ہے، اسی لیے ان کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث، یعنی علم حدیث میں وہ سارے مسلمانوں کے امیر ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ویسے تو ہر چیز اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی کو کوئی صفت، کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض چیزیں آدمی کے کردار کو بنانے میں بڑا اہم اثر پیدا کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے حلال آمدنی، کہ اگر کسی انسان کی پرورش، نشو و نما حلال پیسے سے حاصل شدہ آمدنی سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔
اعمال خیر کی توفیق میں اکل حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں حلال صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ حلال کھاؤ گے تو نیکی کرو گے، حلال تمہارے پیٹ میں اگر نہیں جائے گا تو نیکی کی توفیق بھی تم سے سلب کر لی جائے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے حضرت اسماعیل، یہ بھی بڑے محدث ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور کاروبار کرتے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حاضرین سے فرمایا کہ یہ میرا مال ہے جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور اس مال میں 1 درہم بھی حرام یا مشتبہ نہیں ہے، 100% حلال ہے۔ اس مال سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش فرمائی، تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ ان کا حافظہ بے نظیر، ان کی عبادت کا جذبہ بے نظیر، ان کی امانت و دیانت بے نظیر، ان کی ثقافت بے نظیر۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے کہ ہم یہ عزم اور ارادہ کریں کہ اپنی آمدنی کو ہر طرح کے حرام اور شبہ کے مال سے محفوظ رکھیں۔ زیادہ مال ہونا یہ کمال نہیں ہے، حلال مال ہونا یہ کمال ہے۔ بہت مال ہو جائے لیکن وہ حرام ذریعے سے حاصل ہو، سود سے حاصل ہو، جوئے سٹے سے حاصل ہو، حرام بیوع سے حاصل ہو، اللہ کے نزدیک وہ غضب کا وبال کا سبب ہے۔ تھوڑا مال ہو لیکن حلال ہو، یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم صفت جو ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دینی حیثیت اور وقار پر کبھی بھی آنچ آنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ آدمی کی حیثیت اور عزت اور وقت بنتی ہے بہت دن میں، بگڑتی ہے ایک لمحے میں، اور جب بگڑ جاتی ہے تو بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ چنانچہ ان کا واقعہ مشہور ہے جو فتح الباری کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضرت سفر فرما رہے تھے اور حضرت نے بہت اسفار فرمائے۔ لکھا ہے کہ 1000 اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں آپ نے سفر فرمائے ہیں۔ آج تو ہمارے لیے علم حاصل کرنا آسان ہے، کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ، استاد بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، ٹھہرنے کا بھی انتظام ہے،
مزے ہی مزے ہیں گویا پرانے زمانے کے اعتبار سے۔ پہلے محدثین نے علم ایسے تھوڑی حاصل کیا کہ بھائی مدرسے میں داخلے لے لیا اور پڑھ لیا۔ کوئی حدیث پڑھانے والا مصر میں ہے، کوئی حجاز میں ہے، کوئی نیشاپور میں ہے، کوئی سمرقند میں ہے، کوئی بخارا میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی کہاں ہے، کبھی یہاں کے لیے رخت سفر، کبھی وہاں کے لیے رخت سفر، 2 3 حدیثوں کو لینے کے لیے سفر کرنے پڑتے تھے، تب کہیں جا کے آدمی کے پاس ذخیرہ علم کا آتا تھا۔ آج کے طلباء کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں مواقع آسانی کے ساتھ عطا فرما دی۔ پہلے لوگوں کو یہ مواقع میسر نہیں تھے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر فرما رہے تھے۔ آپ کے سامان میں ایک تھیلی تھی، اس میں 1000 درہم تھے۔ تو ایک آدمی چور آپ کے ساتھ لگ گیا، اس نے آپ کے سامان کی پوری ریکی کر لی کہ کیا کیا ہے اس میں۔ تھیلی پہچان لی، اس سے جو دھاگا لگا ہوا تھا وہ پہچان لیا۔ درمیان میں دریا پار کرنی تھی تو دونوں کشتی میں بیٹھے۔ جب بیچ دریا میں کشتی گئی تو یہ جو مکار آدمی ساتھ چلا تھا، اس نے چیخنا شروع کر دیا، ہائے میری تھیلی، ہائے میری تھیلی کہاں گئی؟ اور اس کی علامت بھی بتلانے لگا، اس رنگ کی تھیلی ہے، اس رنگ کی اس کی بند کرنے کا دھاگا ہے۔ اب اگر تلاشی ہوتی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامان میں وہ تھیلی نکل آتی تو سارے کشتی والے کہتے کہ امام نے چرائی ہے۔ چور وہ تھا، نام لگ جاتا کس کے؟ امام صاحب کے۔ بس جیسے ہی اس نے شور مچایا، حضرت نے فوراً تھیلی نکال کے دریا میں ڈال دی۔ اب جب تلاشی ہوئی تو نہیں کہیں تھیلی نہ کچھ، سب کا سامان دیکھ لیا، کوئی تھیلی نہیں، تو لوگوں نے اسی کو برا بھلا کہا کہ تیری کہیں اور چھٹی ہوگی، یہاں شور مچا رہا ہے۔ دریا سے پار ہوئے، چلنے لگے تو اس نے جا کے کہا کہ جی تھی تو تھیلی، گئی کہاں؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس تھیلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس مرتبے اور مقام کے مقابلے میں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں اس تھیلی کی وجہ سے اپنی ذات کو داغدار نہیں بنا سکتا تھا۔ دنیا چلی جائے، روپیے چلے جائیں، درہم و دینار چلے جائیں، یہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن عزت چلی جائے پھر اس درجے کی واپسی بڑی مشکل ہے۔ کس کس کو صفائی دیتے پھریں گے کہ یہی چور تھا؟ یہ واقعہ بھی ہم سب کے لیے موجب عبرت ہے، خاص طور پر جو حضرات دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، ان کو اپنی ذات صاف ستھری رکھنی چاہیے امت کے سامنے، یا ادنا سا بھی داغ اس پہ نہ آنے پائے۔ حضرت امام کی زندگی سے ہمیں سبق ملا، دنیا کا نقصان آدمی برداشت کر لے لیکن دین پر آنچ نہ آنے دے، یہ ہمارا رویہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تیسری صفت بیان کی گئی ہے، وہ بھی ہم سب کے لیے بہت زیادہ نصیحت آموز ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، پیٹھ پیچھے برائی نہیں کی۔ مغتبت احداً، کسی کو بہتان لگانا تو دور کی بات ہے، کسی کی برائی بھی میں نے نہیں کی پیٹھ پیچھے۔ یہ کہنے میں تو بات آسان ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے بہت دشوار تر ہے۔ آج لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے، اس پہ تبصرہ، اس پہ تبصرہ، اس کی طرف باتیں، اس کی طرف باتیں، اس کو مجلس کی رونق سمجھا جاتا ہے۔ یہ کسی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی بدولت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ قبولیت عطا فرمائی کہ آج اس کتاب کو پڑھے بغیر کسی عالم کو عالم نہیں کہا جاتا جب تک کہ بخاری نہ پڑھ لے۔ پورے عالم کے اندر جہاں بھی تعلیمی سلسلہ قائم ہے وہاں بخاری شریف پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، مستند سمجھی جاتی ہے۔ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب اسے قرار دیا گیا ہے۔ 16 سال میں یہ کتاب لکھی گئی، ایک ایک حدیث پورے حزم و احتیاط کے ساتھ درج ہوئی، استخارے کے بعد درج کی گئی، اور بعض کتابوں میں ہے کہ باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر کتاب میں درج کیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ کتاب مرتب ہوئی۔ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ قیامت تک اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو قبول فرمایا، اور ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو بے حد قبول فرمائے، اور ہم سب کو حسن نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کے آغاز میں وحی خداوندی کا باب سب سے پہلے ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسن آغاز ہے، کیونکہ اس دنیا میں وحی سے بہتر اور وحی سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں۔ ساری خیر کا سرچشمہ وحی خداوندی ہے، اس کو حضرت نے نقطہ آغاز بنایا ہے۔ اور پھر سب سے پہلی حدیث آپ نے پڑھی، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا اجر و ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ محدثین کا یہ طریقہ رہا کہ جب کوئی اہم کتاب لکھتے، کوئی اہم کام کرتے تو یہ حدیث پڑھتے یا درج کرتے، انما الاعمال بالنیات۔ بہت سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ اگر پوری احادیث کو جمع کیا جائے تو 4 حدیثیں ساری حدیثوں کا خلاصہ ہے، ان میں سے ایک انما الاعمال بالنیات۔ تو ہمیں اپنی نیتیں درست کرنی ہے ہر عمل کو انجام دیتے وقت۔ اس کے بعد پھر کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، اور بہت سے ابواب ہیں جو آپ نے پڑھے۔ اس ضخیم کتاب میں آخر کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور اسی کے تحت میں کتاب التوحید،
والرد علی الجہمیہ، یہ ابواب قائم ہوئے ہیں۔ ان ابواب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے غلط نظریات کی تردید فرمائی ہے، اس لیے کہ غلطیوں کی تردید کے بغیر صحیح باتوں کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا۔ غلط کو غلط کہنا صحیح کو صحیح کہنے کے لیے لازم ہے۔ ہمارا تو کلمہ ہی اسی سے شروع ہوتا ہے، غلط کو غلط کہنے سے، کہ لا الہ الا اللہ نفی سے شروع ہوتا ہے۔ شرک کی نفی سے توحید ثابت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کرو غلط بات کی، پھر اس بات کرو۔ اس ذکر کا نام ہی نفی اور اس بات ہے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں آج کل نیوٹرل ہو گئے ہیں، نیوٹرل، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، اختلاف کی بات نہ کرو، نیوٹرل ہو۔ تو اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ نیوٹرل ہو، اسلام تو یہ کہتا ہے حق نواز رہو، اور باطل سے کوئی کمپرومائز مت کرو، حق پر قائم رہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں ابواب قائم کیے باطل نظریات کی تردید میں۔ اس زمانے میں معتزلہ تھے، قدریہ تھے، مرجیہ تھے، جہمیہ تھے، صفات خداوندی کے بارے میں طرح طرح کی بکواس کرتے تھے، منمانی تعویلات کرتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر عقل پسند تھے، نصوص کو اپنی عقل پر پیش کرتے تھے، اگر عقل تائید کرے تو تسلیم کریں، ورنہ اپنی منمانی تعویل کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید فرمائی۔ اسی کا آخری باب ہے جو اس وقت پڑھا گیا ہے۔ بعض معتزلہ کی رائے یہ تھی کہ قرآن پاک میں جو وزن کا ذکر ہے، قیامت کے دن میزان کا تذکرہ ہے، اس سے حقیقی ترازو مراد نہیں ہے، بلکہ عدل مراد ہے، انصاف مراد ہے، ترازو کچھ نہیں، وزن کچھ نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا کہتے تھے کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کیسے تلے گی، روزہ کیسے تلے گا، ذکر کیسے تلے گا، یہ تو اعراض میں سے ہے۔ تو جب یہ تل نہیں سکتا ہماری نظر میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میزان ہے ہی نہیں۔ تو گویا انہوں نے اپنی عقل کو فیصل بنا لیا اور نص کو نظر انداز کر دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ یہ تعویل نہیں چلے گی، بلکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآنی آیت کی روشنی میں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انصاف کے ترازو قیامت میں قائم کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ترازو قائم کریں گے، تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ رہ گئی بات تولنے کی یا تلنے کی، تو جو اللہ ترازو قائم کرے گا وہ تولے گا بھی، اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ ہمارے لیے رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ ہم نہیں تول سکتے۔ جو ذات کہہ رہی ہے کہ ہم ترازو قائم کریں گے وہ تولے گی بھی، قادر مطلق ہے وہ تولنے پر۔ نماز بھی تلے گی، روزہ بھی تلے گا، اور دیگر اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے۔ ہمیں بغیر کسی چون چرا کے اس نص کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمیں گویا کہ نصیحت فرما رہے ہیں، اور پھر دعویٰ پیش فرمایا
کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ یا وَقَوْلَهُمْ یُوزَنُ، آدمی کے عمل بھی تلیں گے اور بھائی باتیں بھی تلیں گے. بہت باتیں بنایا کرتے تھے، تولی جائیں گی سب. اچھی باتیں ہوں گی نیکی کا وزن بڑھے گا، بری باتیں ہوں گی تو برائی کا وزن بڑھے گا. اس کے بعد دو باتیں آپ نے اہل علم کے لیے بیان فرمائی کہ القصاص العدل بالرومیہ، قرآن پاک میں ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. فرمایا کہ القسطاس یہ لفظ عربی زبان کا نہیں ہے، رومی زبان سے عربی میں لایا گیا ہے. بہت سے حروف، بہت سے کلمات دوسری زبان کے لائے جاتے ہیں اور زبان میں شامل ہو جاتے ہیں. ہماری اردو زبان تو بہت سی زبانوں کا مجموعہ ہے. آپ دیکھیں فیروز اللغات میں بریکٹ میں کہیں لکھا ہے فا، کہیں لکھا ہے ہا، کہیں لکھا ہے عین، کہیں لکھا ہے سین، سین سے سنسکرت، عین سے عربی، فا سے فارسی، ہا سے ہندی. تو ایک لفظ لکھا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ جہاں سے آیا ہے وہ لکھا جاتا ہے. ایسے ہی عربی زبان میں بھی ہے، کہیں دوسری زبان سے لفظ آیا. تو القسطاس کے بارے میں امام مجاہد مفسر فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیت. اس کے بعد ایک اور فائدہ بیان کیا کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، اقساط کا مصدر ہے. اس کے معنی منصف کے آتے ہیں، انصاف کے آتے ہیں. لیکن جب یہ ثلاثی میں استعمال ہوتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، وہ ظالم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور مقصد بھی استعمال ہوا منصف کے معنی میں ان اللہ یحب المقسطین. تو یہ اضافی باتیں ہیں. اصل دعویٰ یہ ہے کہ انسان کے اعمال بھی تلیں گے اور وہی اقوال بھی تلیں گے. اب اس دعوے کی دلیل روایت ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان فرمانے والے ہیں. 5000 حدیثیں ان سے منقول ہیں. لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ جب دیکھو حدیث بیان کرتا ہے، جب دیکھو حدیث بیان کرتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ بھئی لوگوں کے تو اور بھی کاروبار تھے. ابو بکر تو ہر وقت در پہ پڑا رہتا تھا، 3 سال پڑا رہا حضور کے در پر، صبح شام دن رات. اور حضور سے دعا کرا لی کہ جی جو مجھے میرے سامنے بات ہو جائے میں سن لوں، وہ مجھے یاد رہے. حضور نے دعا کر دی تو ایسا حافظہ ہو گیا کہ جو سن لیا وہ نقش کالحجر ہو گیا، بھولے ہی نہیں کبھی. تو اللہ کو ان سے یہ خدمت لینی تھی. آج جہاں جہاں بھی ان سے بیان کردہ روایتیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے. کتنا بڑا علم نافع چھوڑ کر کے گئے ہیں. تو ان کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 بول ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں. اس کی شرح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 بول ایسے ہیں کہ جو ان کو بولے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. جسے اللہ کا پیارا بننا ہے وہ ان کلمات کا ورد رکھے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان
زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو ادا کرنے میں، محنت نہیں ہے، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے۔ یہی ترجمۃ الباب کی دلیل ہے کہ جب اقوال بھاری ہو سکتے ہیں تو اعمال بدرجہ اولا بھاری ہو سکتے ہیں۔ تو شوق پیدا ہوا کہ جی کون سے دو بول ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اللہ ہر عیب سے منزہ ہے، وہ عظیم تر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کلمات اتنے وزنی کیسے ہوئے؟ تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ آدمی کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے سچائی سے۔ جو بات جتنی سچی ہے اتنی باوزن ہے، اور جو بات جتنی جھوٹی ہے اتنی بے وزن ہے۔ مثل مشہور ہے، سچائی کی دیوار کبھی گرتی نہیں ہے اور جھوٹ کا محل گھرودہ بن کر کے گر جاتا ہے۔ جب یہ بات طے شدہ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی سچائی، کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر خوبی سے متصف ہے۔ تو جو کلمات ان باتوں کو، سچائیوں کو ادا کریں گے، ان سے زیادہ وزنی کلمات اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ابتدا ہوئی تھی بدء الوحی سے اور اختتام ہوا ہے سبحان اللہ العظیم پر۔ وہ ابتدا بھی شاندار ہے، یہ اختتام بھی بہترین ہے۔ قرآن پاک میں ہے جنتیوں کے بارے میں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آخر میں ان کی زبانوں پر یہی ہوگا کہ ہر طرح کی خوبی اور حمد اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کو حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جوں زندگی آگے بڑھے ہماری زبان اللہ کی حمد و ثنا میں تر بتر رہے، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہم اکٹھا کر کے جائیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں لغویات میں، فضولیات میں، بلکہ جو بھی اوقات ملیں ان کو ذکر اذکار میں لگایا جائے۔ آپ نے مسلم شریف میں پڑھا ہوگا پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا اتنا ثواب ہے کہ پورا ترازو نیکیوں سے بھر جائے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے۔ اور فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو، اتنا ثواب ملے گا کہ زمین آسمان کا خلا ثواب سے بھر جائے گا۔ ایسی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہم اسے حاصل نہ کریں، یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہو۔ اس لیے ہم سب آج کی مجلس میں یہ ارادہ کریں کہ اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں، تسبیح و تحمید میں لگائیں، اور کم سے کم یہ بات کہ صبح شام 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یا ہم نے سب نے پابندی کی تو ہم سب اس کی برکات دنیاوی اور دینی اور اخروی ہر اعتبار سے محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو بھی خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔
سبھی معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے، سبھی فضلاء کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، ہمارے ملک میں ہر جگہ امن و امان قائم فرمائے، اسلامی شعائر کو سربلند فرمائے، اور جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔